بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، جمعے سے لے کر منگل کی رات تک ہر حال میں بیوی سے ملاپ کیوں ضروری ہے اور بیوی کو یہ 5 باتیں بتانا کیوں ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو تباہ ہوتا دیکھو گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان بے حد خاص ہونے والا ہے۔ اگر آج کے بیان کو آپ نے دل کی گہرائیوں سے نہ سنا تو یاد رکھنا آپ اپنے گھر کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھنے جا رہی ہوں جسے بہت سے شوہر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی نظر اندازی آہستہ آہستہ بیوی کے دل کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، رشتے کی بنیاد کو ہلا دیتی ہے اور گھر کے سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ آج کے بیان کا عنوان ہے کہ جمعے سے لے کر منگل کی رات تک ہر حال میں بیوی سے ملاپ کیوں ضروری ہے اور بیوی سے 5 باتیں کہنا کیوں ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا گھر کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، صرف جسم کی بات نہیں، یہ حق کی بات بھی ہے۔ یہ اس عورت کے احساس کی بات ہے جب شوہر بیوی کو مسلسل نظر انداز کرتا ہے، جب بیوی کے جذبات کو نہیں سمجھتا، جب بیوی کے جذبات کو معمولی سمجھ کر ٹال دیتا ہے، تو پھر گھر میں خاموش فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ بستر ایک ہوتا ہے مگر دل الگ الگ ہو جاتے ہیں، چھت ایک ہوتی ہے مگر سکون بکھر جاتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ گھر آباد ہے مگر حقیقت میں اندر ہی اندر رشتہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا بیان مکمل سننا، کیونکہ آج میں تمہیں بتاؤں گی کہ جمعے سے لے کر منگل کی رات تک بیوی سے تنہائی میں ملاپ اور 5 نصیحتیں کرنا کیوں ضروری ہے۔ ذرا سوچئے، وہ رات جو سکون اور محبت کی رات بن سکتی ہے، وہ رات جو گھر کے اندر برکت، رحمت اور قربت کا دروازہ کھول سکتی ہے، اگر اسی رات کو آپ غفلت اور لاپرواہی میں ضائع کر دیں تو پھر گھر کے اندر فاصلے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب شوہر بیوی کے حق کو ٹالتا رہتا ہے، جب بیوی کے احساس کو کل پر چھوڑتا رہتا ہے، جب محبت کی جگہ بے رخی آ جاتی ہے، تو پھر شیطان کو گھر کے اندر راستہ مل جاتا ہے۔ پھر بات بات پر جھگڑا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات طوفان بن جاتی ہے، اور وہ گھر جہاں محبت ہونی چاہیے تھی وہاں خاموشی، شکایت اور بے سکونی ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے جان کر دل لرز اٹھتا ہے، یہ وہ سچائی ہے جسے سن کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی نادانی، اپنی مصروفیت اور اپنی غفلت سے اپنے ہی گھر کا سکون کیوں برباد کر ڈالا۔ میری پیاری بہنوں اور اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جمعے کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں، کیونکہ جمعہ کوئی عام دن نہیں، یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، غسل، پاکیزگی، درود شریف، نماز، توبہ اور رحمت کا دن ہے۔ جب جمعہ اتنا بابرکت دن ہے تو جمعے کی رات سے شروع ہونے والی گھریلو محبت، میاں بیوی کی قربت اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو بھی معمولی مت سمجھو۔ آج میں تمہیں یہی سمجھانے جا رہی ہوں کہ جمعے سے منگل کی رات تک شوہر کا بیوی کے حق سے غافل رہنا گھر کے لیے کتنا خطرناک بن سکتا ہے، اور اس غفلت کا انجام کس طرح رشتے کی بنیادوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی عدالت میں پیش ہوئی، شکوہ بھی ساتھ لائی، شکایت بھی ساتھ لائی۔ کہنے لگی، حضرت ماشاء اللہ میرا شوہر بہت بڑا عبادت گزار ہے، دن رات عبادت میں مصروف رہتا ہے، اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں، بس اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ عورت کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق کے چہرے کا رنگ بدل گیا، دربار میں خاموشی چھا گئی اور آپ نے فوراً حکم دیا، جاؤ
اس کے شوہر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ دربار میں بیٹھے لوگ حیران رہ گئے کہ عورت تو اپنے شوہر کی عبادت کی تعریف کر رہی ہے، پھر حضرت عمر اس قدر جلال میں کیوں آ گئے؟ کسی نے ادب سے عرض کیا، حضرت وہ تو بہت بڑا عبادت گزار آدمی ہے، پھر آپ کیوں ناراض ہوئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اب بھی حقیقت کھل جائے گی۔ وزیر گیا، اس عورت کے شوہر کو تلاش کیا اور لا کر حضرت عمر فاروق کی عدالت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے جلال میں فرمایا، ارے او شخص، تو خود کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھتا ہے؟ ایسی عبادت کا کیا فائدہ جس میں تیری بیوی کا حق مار دیا جائے؟ آج تیری بیوی میری عدالت میں شکوہ لے کر آئی ہے کہ تو عبادت کو تو وقت دیتا ہے مگر بیوی کو وقت نہیں دیتا۔ یاد رکھنا، عبادت وہی خوبصورت ہے جو بندوں کے حقوق کو کچل کر نہ کی جائے۔ قیامت کے دن اگر اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف فرما سکتا ہے، مگر بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت سخت ہے۔ بیوی بھی تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کا دل بھی حق رکھتا ہے، اس کا وقت بھی حق رکھتا ہے، اس کی قربت بھی حق رکھتی ہے، اور اس کی تنہائی کا بھی حساب ہوگا۔ جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھو، جب فرض عبادت کا وقت ہو تو فرض ادا کر، مگر نفل عبادت میں ایسا غرق نہ ہو جا کہ گھر کے اندر بیوی کا دل ٹوٹتا رہے۔ یہ سن کر دربار والے چونک گئے اور کہنے لگے، حضرت عمر فاروق نے عورت کو اس قدر گہرائی سے سمجھا اور کیسا مضبوط فیصلہ سنایا۔ میرے بھائیوں، آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت نمازوں میں مصروف رہتے ہیں، عبادات میں مصروف رہتے ہیں، کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، روزی کمانے میں مصروف رہتے ہیں، مگر اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پاتے۔ وہ نادان نہیں جانتے کہ بیوی کو صرف خرچ نہیں دینا چاہیے، بیوی کو شوہر کا وقت بھی چاہیے، اور شوہر کی محبت چاہیے، شوہر کی توجہ چاہیے، اور نکاح کے بعد شوہر کی قربت بھی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج کی خاص باتیں بتانے سے پہلے میں آپ کو جمعے کی فضیلت بھی بتاتی ہوں، اور پھر جمعے کے دن بیوی سے ملاپ کے فائدے بھی بتاؤں گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایسے ایسے مناظر برپا ہوتے ہیں جو انسانی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب جمعے کا سورج طلوع ہوتا ہے تو 7 آسمانوں کے دروازے ایک ساتھ کھل جاتے ہیں اور فرشتے نور کے پروں کو پھیلا کر زمین کی طرف جھک جاتے ہیں، جیسے کوئی عظیم و شان لشکر استقبال کے لیے صف بستہ ہو۔ اسی دن اللہ تعالیٰ سمندر کی لہروں کو ایک خاص حکم دیتا ہے کہ اپنی آواز کو بدل لو اور ذکر الہی کے ساتھ بلند ہو جاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جمعے کی صبح اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو پانی کے بہاؤ میں ایک خاص کیفیت محسوس ہوگی، جیسے کوئی تسبیح پڑھ رہا ہو۔ اسی دن کا ایک اور حیرت انگیز راز یہ ہے کہ جنت کے درختوں سے خوشبو کے بادل زمین کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اور وہ بادل ان گھروں پر ٹھہرتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت اور درود کی محفلیں ہوتی ہیں، جبکہ وہ ان گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں جن میں غفلت اور گناہ کا ماحول ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جمعے کے دن مردوں کو قبروں میں خاص طور پر سکون دیا جاتا ہے، ان پر عذاب کی شدت ہلکی کر دی جاتی ہے، اور وہ اپنے اہل خانہ کو اعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اگر تو خیر دیکھیں پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر شر دیکھتے ہیں تو پھر افسوس کرتے ہیں۔ اور ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ جمعے کی گھڑی ایسی گھڑی ہے جس میں زمین کے نیچے چھپے ہوئے راز بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں، یعنی صرف انسان کی دعائیں نہیں بلکہ زمین کے اندر دبی ہوئی ہر آواز، ہر درد اور ہر فریاد رب العالمین تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ راز ہیں جو عام لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمعے کا دن محض ایک دن نہیں بلکہ ایک عظیم کائناتی نظام ہے جو انسان کی تقدیر کے دھارے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں آپ نے تو جان ہی لیا ہوگا کہ یہ دن کتنی عظیم اہمیت رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو اسی جمعے کی میاں بیوی کے لیے فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ دن صرف نماز، دعا اور ذکر کا دن نہیں بلکہ میاں بیوی کے رشتے کے لیے بھی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کے
دلوں میں ایک خاص سکون اور محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ دونوں اس دن ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی برتیں، نرمی اختیار کریں اور ایک دوسرے کے حق ادا کریں تو یہ ان کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جمعے کے دن میاں بیوی کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں۔ شوہر اپنی بیوی کو ہدیہ دے، خواہ معمولی سا ہی کیوں نہ ہو، اور بیوی شوہر کے لیے دل سے دعائیں کرے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اسی دن میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے مسکرانا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا اور محبت کے چند جملے کہنا بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ دن میاں بیوی کے جسمانی تعلق کے لیے بھی خاص فضیلت رکھتا ہے۔ جمعے کی رات اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں تو یہ تعلق محض خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں رہتا بلکہ رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جمعے کی رات میاں بیوی کا ملاپ اولاد کے لیے نیک نصیب کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اس دن پیدا ہونے والی نسل میں اللہ برکت رکھتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، لیکن اگر وہ جمعے کے دن کو اپنی زندگی کا نیا آغاز بنا لیں، ایک دوسرے کے دلوں کو خوش کریں، کڑواہٹ کو ختم کریں اور محبت کے پل باندھیں تو یقین جانیے کہ ان کا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ جمعہ میاں بیوی کے لیے صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ رشتے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور جو اس موقع کو غفلت میں ضائع کرے وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس دن کی فضیلت میاں بیوی کے تعلقات میں بھی نظر آتی ہے۔ یہ دن صرف عبادت اور دعا کا نہیں بلکہ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے اور محبت کو گہرا کرنے کا بھی بہترین موقع ہے۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ جمعے کی رات یا دن میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا محض خواہش پوری کرنا نہیں بلکہ ایک نیکی بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جمعے کے دن میاں بیوی کو سب سے پہلے طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی غسل، صفائی اور خوشبو استعمال کرنا۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے اچھے کپڑے پہنے، نرم الفاظ کہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے تاکہ دونوں کا دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہو۔ اس دن کا ملاپ محبت، نرمی اور سکون کے ساتھ ہونا چاہیے، سختی یا غصے کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ رات اصل میں ایک دوسرے کے دل کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جمعے کی رات اگر میاں بیوی کا ملاپ ہو تو اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے اور وہ نیک نصیب ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تعلق محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور برکت والا ہے۔ آج کے معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان محبت کم ہو رہی ہے، تلخ کلامی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جمعے کا دن موقع دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مسکراہٹ بنے، ایک دوسرے کے دل کا بوجھ ہلکا کریں اور یہ تعلق اس نیت سے قائم کریں کہ یہ اللہ کی رضا اور نسل کی پاکیزگی کا سبب بنے۔ یاد رکھیں، جمعے کے دن میاں بیوی کا تعلق سکون کا ذریعہ بھی ہے، عبادت کا درجہ بھی رکھتا ہے اور جنت کے راستے کو آسان کرنے والا بھی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آئیے میں آپ کو ایک حیران کن حکایت سناتی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک بستی میں ایک خوشحال گھرانہ آباد تھا۔ شوہر نیک نمازی تھا، بیوی نہایت وفادار تھی، لیکن دونوں کے درمیان ایک خاموش سا فاصلہ تھا۔ جمعے کی رات آتی تو سارا گاؤں چراغاں سا ہو جاتا، لوگ غسل کرتے، خوشبو لگاتے، قرآن پڑھتے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہو کر محبت اور سکون کے لمحات بانٹتے۔ لیکن یہ جو جوڑا تھا یہ بہت ہی عجیب تھا۔ شوہر ہر جمعے یہ کہہ کر سو جاتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، اور بیوی اپنے دل میں گہرا دکھ لے کر آنسو پونچھ لیتی۔ ایک رات کا منظر بہت بڑا حیرت انگیز تھا، حیران کن تھا۔
गांव की फिजा में नूरानी सुकून फैला हुआ था। हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही थीं, लेकिन इस घर में खामोशी छाई हुई थी। अचानक बीवी ने ख्वाब में देखा कि उनके घर की छत पर से रोशनी के फरिश्ते उतरने लगे और वो हर कमरे में गए, लेकिन जब बीवी के कमरे में पहुंचे तो वापस पलट गए। बीवी घबरा के यूं पूछा, ए फरिश्तों, तुम हमारे घर में क्यों नहीं रुके? तो जवाब मिला, क्योंकि जुम्मे की रात तुम दोनों के दरमियान वो बरकत वाला ताल्लुक कायम नहीं हुआ जिसके सबब अल्लाह अपनी खास रहमत नाजिल करता है। ये सुनकर बीवी का दिल दहल गया। सुबह उसने शोहर से कहा, मैंने ख्वाब में वो कुछ देखा है जो मेरी रूह को हिला गया। ऐ मेरे शोहर, तुमने गफलत की वजह से हमें अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया। शोहर हंस कर टाल गया, लेकिन चंद हफ्तों बाद उसके कारोबार में घाटा होना शुरू हुआ। घर में बीमारियां बढ़ने लगीं और सुकून की जगह नहूसत ने डेरे डाल दिए। उस वक़्त उसे याद आया कि शायद ये सब उस गफलत का ही नतीजा है जो वो जुम्मे की रात करता रहा। मेरी प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें सबक देती है कि जुम्मे की रात मियाँ बीवी का मिलाप सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत को अपने घर में उतारने का जरिया है। जो लोग इस रात की बरकत से महरूम रहते हैं वो समझ लें कि वो सिर्फ अपनी बीवी का दिल नहीं तोड़ते, बल्कि अपने नसीब के चिराग खुद बुझा देते हैं। याद रखें, जुम्मे की रात गफलत बरतना जिंदगी के सुकून को जवाल में बदल देता है, लेकिन जो इसे रहमत का जरिया बना ले उसके घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत हमेशा कायम रहती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और हिकायत सुनाती हूँ जो दिल को हिला देने वाली है और ज़िंदगी बदल देने वाली है। कहते हैं कि एक बस्ती में एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उसके 3 बेटे थे, सब तंदुरुस्त थे, ताकतवर थे और खुशहाल थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके घर में हमेशा नहूसत, बीमारी और झगड़े रहते थे। गांव वाले हैरान थे कि इतने बड़े घराने में सुकून क्यों नहीं है। एक दिन एक अल्लाह वाला उस बस्ती में आया। उसने कहा, मुझे इस घर की छत पर एक खौफनाक साया दिखाई देता है और वो साया उस वक्त तक नहीं हटेगा जब तक तुम सच न बता दो। बूढ़ी माँ ने आह भरी और कहा, मेरे बेटों ने कभी भी जुम्मे की रात को अहमियत नहीं दी जिसे अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और सुकून के लिए बनाया है। वो हमेशा कहते हैं कि ये मामूली बात है, ये कोई इबादत नहीं। इस लापरवाही ने हमारे नसीब से सुकून छीन लिया है। अल्लाह वाले ने कहा, ऐ औरत, तुम्हारे बेटे नहीं जानते कि जुम्मे की रात अगर शोहर और बीवी एक दूसरे के करीब ना आए तो ये रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, और जब रिश्ता कमज़ोर हो तो रहमत के फरिश्ते घर के दरवाजे पर रुक जाते हैं, अंदर नहीं आते। फिर उस अल्लाह वाले ने सबको तंबीह की, जान लो जुम्मे की रात का ताल्लुक दरअसल ज़मीन पर रहमत के उतरने का एक दरवाज़ा है। जो शख्स इस दरवाजे को खोलता है उसके नसीब में सुकून लिख दिया जाता है, और जो इसे बंद कर देता है उसके नसीब में नहूसत और जवाल लिख दिया जाता है। ये सुनकर तीनों बेटों के दिल कांप गए। वो अपनी गफलत पर रोए और फिर तौबा की। उस दिन के बाद उनके घरों में झगड़े खत्म हो गए, बीमारियां छूट गईं और रिज़्क में बरकत आ गई। मेरी प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दुनियावी सुकून के लिए नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रहमत को खींचने का ज़रिया है। जुम्मे की रात को गफलत से गुजार देना अपने घर की जड़ों को खुद काटने के बराबर है, लेकिन जो इस रात की कदर करता है उसका घर जन्नत का नमूना बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आज के मुआशरे की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम जुम्मे के दिन को सिर्फ एक छुट्टी या आराम का दिन समझने लगे हैं, हालांकि ये वो दिन है जिसकी एक एक घड़ी तकदीर बदलने की ताकत रखती है। आज घरों में जुम्मे की तैयारी सिर्फ नए कपड़ों तक महदूद हो गई है। बाजारों की रौनकें मस्जिदों से ज़्यादा बढ़ गई हैं और मियाँ बीवी के रिश्ते में जुम्मे की रात का तकद्दुस ख़त्म कर दिया गया है। ये वो गफलत है जो रहमत के दरवाजे बंद कर देती है और नहूसत के बादल घरों पर छा देती है। हैरत की बात यह है कि लोग बड़े बड़े गुनाहों से डरते हैं, लेकिन जुम्मे की रात के हकूक ज़ाया करने को मामूली समझते हैं। हकीकत यह है कि यही मामूली लगने वाला गुनाह
گھروں سے سکون کھینچ لیتا ہے، اولاد کو نافرمان بنا دیتا ہے اور رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچو اگر ایک رات کی غفلت سے فرشتے گھر میں نہ آئیں تو سال بھر کی عبادتیں کیسے اثر دکھا سکتی ہیں؟ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو جمعے کی رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، جو اپنے رشتے کے تقدس کو پامال کرتے ہیں اور جو اس مبارک رات کو شیطانی وسوسوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ دنیاوی عزت اور نہ ہی جھوٹے بہانے۔ وہاں صرف وہی کامیاب ہوگا جس نے جمعے کے دن اور رات کو عزت دی، جس نے اسے عبادت، دعا اور میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا۔ تو میری پیاری بہنوں، آج ہی اپنے دلوں کو جھانک کر دیکھو، اگر تمہارے گھروں میں نحوست ہے، سکون ختم ہے اور دعائیں رکی ہوئی ہیں تو جان لو یہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ جمعے کی رات کو اللہ نے برکت کا دروازہ بنایا ہے، اس لیے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس دروازے کو کھولتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون، برکت اور رحمتوں سے بھر دے، ہمارے دلوں کو نور عطا کرے اور ہمارے رزق میں بے حساب اضافہ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔